السلام علیکم دوستو، زوم ان کے ایک اور ایڈیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی، اس کی تازہ ترین لہر، اور یہ کہ اس کے ممکنہ ڈانڈے کس کے ساتھ ملتے ہیں، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ یا داعش کے ساتھ، یا یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو مختلف نام ہیں۔ اس سال پہلے 9 مہینے کے دوران دہشت گردی کے 274 حملے اب تک ہو چکے ہیں، یعنی جنوری سے ستمبر تک ان 274 حملوں میں یعنی عملاً روزانہ ایک حملہ ہوا ہے۔ کوئی کم از کم 455 جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ 100 کے قریب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے ہیں خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان میں، اور اس کے نتیجے میں بھی کم از کم 250 ملیٹنٹس یا ٹیررسٹ وہ مارے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اکتوبر کے پہلے 3 دنوں کے اندر 2 بڑے واقعات ہوئے، اس میں 9 دہشت گرد 3 واقعات میں مارے گئے۔ ایک واقعہ ٹانک میں ہوا، ایک پشاور کے مضافات میں ہوا، اور تیسرا واقعہ کراچی میں ہوا، جہاں پہ 2 دہشت گردوں کو گھیر کر مارا گیا ایک چھاپے کے دوران۔ کراچی پولیس نے یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے اس وقت یہ کہا کہ یہ دونوں دہشت گرد ان کا تعلق داعش سے تھا یا ISIK سے تھا، یعنی اسلامک اسٹیٹ آف خراسان سے تھا، لیکن بعد میں تحریک طالبان پاکستان نے باقاعدہ ایک پیغام جاری کیا، اور انہوں نے اس میں دعویٰ کیا کہ کراچی میں مارے گئے دونوں دہشت گرد ان کے مطابق مجاہدین ایمل خان حمزہ اور قاری عبداللہ دونوں کا تعلق ان کی جماعت سے تھا، اور یہ کہ انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف جہاد میں حصہ لیا اور جہاد پاکستان میں وہ شہید ہوئے۔ یہ تھا تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان عمر خراسان کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کس بات پہ اعتبار کیا جائے، کراچی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے دعوے پہ، یا پھر تحریک طالبان پاکستان، یا پھر صورتحال ایک ایسی بن گئی ہے جس میں اب یہ کہنا مشکل نہیں رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں مختلف گروہ، جس کو ہم فرینچائزز بھی کہہ سکتے ہیں، مختلف ناموں سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ مقصد ان کا ایک ہی ہے، پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا، اور یہ بڑے ایک سسٹمیٹک انداز میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو، پاکستان کی پولیس کو ان حملوں میں نشانہ بنایا جاتا ہے۔ زیادہ تر واقعات سرحدی علاقوں میں ہوتے ہیں، جو بلوچستان میں افغانستان سے ملا علاقہ ہے، اور خیبر پختونخوا میں، اور اندازہ یہ لگائیے کہ صرف ستمبر کے مہینے میں کوئی کم از کم 42 کے قریب دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اور اس میں بحیثیت مجموعی کم از کم 200 پولیس مین اور فوجی اور پیراملٹری یا فرنٹیئر کانسٹیبلری کے لوگ اس میں شہید بھی ہوئے ہیں۔ ایسے واقعات میں مختلف 3-4 بڑے واقعات ہوئے تھے۔ بعض واقعات کی ذمہ داری داعش نے قبول کی، بعض کی TTP نے، اور بعض مواقع پہ جو بلوچ نیشنلسٹ آرمی ہے، ایک نیا گروہ بنا تھا تقریباً 1 سال پہلے، انہوں نے مثال کے طور پہ لاہور میں انارکلی میں جو ایک دھماکہ ہوا تھا اس سال کے شروع میں، بڑا خوفناک دھماکہ تھا، اس کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اب اس سے نتیجہ کیا اخذ کرنا چاہیے؟ 3-4 نتائج اس سے ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تحریک طالبان پاکستان مذاکرات شروع ہونے کے باوجود انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پہ، پولیس پہ حملوں کا سلسلہ مسلسل جاری رکھا ہوا ہے، اور اوسطاً ہر روز ایک حملہ وہ کر رہے ہیں۔ دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور داعش یا اسلامک اسٹیٹ آف خراسان آپس میں بڑا گہرا تعاون کر رہے ہیں۔ خودکش حملوں کی جو ٹیکنیک ہے TTP کی تھی، وہ اب بلوچ نیشنل آرمی اور کچھ بلوچ گروپوں نے بھی اپنا لی ہے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بلوچ نیشنلسٹ آرمی اور TTP کے درمیان بھی ایک نیکسس، ایک تعلق پایا جاتا ہے۔ دونوں بڑے قریب، بڑی قربت کے ساتھ آپریٹ کرتے ہیں، بالکل آپریشنز جو ہیں وہ تیار کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں،
اور ان کی پیغام رسانی کا سلسلہ بھی جو میسیجنگ ہے وہ بھی تقریباً ملتی جلتی ہے۔ اب بڑے عرصے سے پاکستان کی شدید خواہش تھی کہ افغان طالبان ایسے گروہوں کے خلاف ایکشن لیں جو کہ پاکستان اور دوسرے ہمسایہ ممالک کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ TTP پاکستان کے لیے خطرہ ہے۔ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ نے علی اعلان یہ کہہ رکھا ہے کہ وہ چینی اہداف کو نشانہ بنائیں گے، جبکہ اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان براہ راست وسطی ایشیائی ریاستوں کے خلاف سرگرم ہیں۔ یہ تمام لوگ، تمام گروہ افغانستان میں موجود ہیں۔ طویل عرصے تک افغان طالبان یہ کہتے رہے کہ ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے کیونکہ یہ گزشتہ 20-25 برسوں کے دوران ہمارے ساتھ جہاد میں شامل رہے ہیں غیر ملکی افواج کے خلاف۔ اب اسی وجہ سے پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان تھوڑی کشیدگی بھی تھی۔ اسی سبب بالآخر سراج الدین حقانی نے تحریک طالبان پاکستان کے ان رہنماؤں کو جو کہ اس وقت کابل میں رہ رہے ہیں اس امر پہ آمادہ کیا کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع کریں۔ ان مذاکرات کی بھی کبھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا کیونکہ ان کی جو لیڈ کر رہے تھے عمر خالد خراسانی، وہ مسلسل سابقہ فاٹا کی بحالی اور ان علاقوں سے فوج کی واپسی اور وہاں پہ ایک اسلامی خلافت بنانے کے مطالبے کر رہے تھے، جو کہ ظاہر ہے کوئی بھی ریاست نہیں مانے گی۔ اب تقریباً پھر 1 سال گزر گیا۔ چین کو بھی اس حوالے سے بڑی تشویش تھی، روس کو بھی تھی کیونکہ وہ بھی سینٹرل ایشین ریپبلک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور داعش بھی چونکہ مختلف انداز میں آپریٹ کر رہا ہے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں اور افغانستان میں۔ تو ان تینوں ممالک کی بڑی شدید خواہش تھی کہ افغان طالبان اس حوالے سے کوئی کیٹیگوریکل دو ٹوک انداز میں کوئی وعدہ کریں۔ تو بالآخر یہ ہوا کہ چند روز پہلے افغان طالبان نے ایک حکم نامہ جاری کیا اور اس میں یہ کہا کہ افغانستان کی سرزمین کو جس کسی فرد نے یا گروہ نے کسی دوسرے ملک اور پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کیا تو اس کے خلاف غداری کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ تو ایک بہت بڑی کنسیشن ہے جو افغان طالبان نے پاکستان کو دی، لیکن اس کنسیشن کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے اس کا آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں پتہ چلے گا۔ ایک بات البتہ ضرور ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور اس سے جڑے ہوئے کچھ اور گروہ ہیں جس میں جماعت الاحرار بھی شامل ہے، داعش بھی شامل ہے اور بلوچ نیشنلسٹ آرمی بھی شامل ہے۔ ان سب نے پاکستان کی فوج پہ، FC پہ، پولیس پہ حملوں کا سلسلہ تیز کر رکھا ہے، اور اس میں غیر معمولی طور پہ گزشتہ چند مہینوں کے دوران اضافہ ہوا ہے، جو کہ ظاہر ہے سب کے لیے باعث تشویش ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ افغان طالبان کے تازہ ترین حکم نامے کے نتیجے میں یہ کارروائیاں کس حد تک محدود ہوتی ہیں۔